أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے جس کا رزق دیا ہے ہم نے تم کو، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اس نے محض حرام کیا ہے تم پر مردار جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. پھر جو شخص بے قرار ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 اور 173 پڑھی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلی آیات میں اس بات کو بیان فرمایا تھا کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو تم حرام مت سمجھو. اب یہاں اس بات کو بیان فرمایا کہ جو چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کو تم کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. واقعی اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کے حکم پر عمل کرو، کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے
اور یہ شکر عملی ہے، تو زبان سے بھی شکر ادا کرو اور اللہ کے احکام پر عمل کر کے عملی شکر بھی ادا کرو۔ رزق حلال کا تعلق عبادت سے بہت خاص ہے، اس لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ خود پاک ہے، اس لیے پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے، اور اللہ نے ایمان والوں کو حلال کھانے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ پیغمبروں کو بھی یہی حکم دیا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ آیت ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو بے شک میں اس کو جانتا ہوں۔ تو تمام پیغمبروں کو حلال اور پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا، اور اسی کا حکم ایمان والوں کو بھی دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے ایمان والو، اس میں سے حلال طیب پاکیزہ روزی کھاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سفر طویل کرتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، بال بکھرے ہوئے غبار آلود ہیں، یعنی سامان قبولیت دعا کے سارے جمع ہیں کہ حالت سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، پریشان حالوں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام ہے، اور حرام رزق سے اس کی غذا ہے، پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ گویا دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال کی شرط لگائی گئی۔ اسی طرح سے حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میرا جن اور انس کے ساتھ ایک بہت بڑا حیرت ناک واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو پیدا میں کرتا ہوں اور وہ غیر کی عبادت کرتے ہیں، اور میں رزق دیتا ہوں اور وہ اوروں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ روایت طبرانی نے، بیہقی نے اور دیلمی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث پاک اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے لوگ طویل السفر پریشان حال اللہ کے سامنے دعا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام،
لباس ان کا حرام، غذا ان کی حرام، ان حالات میں ان کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ یہ روایت مسلم اور ترمذی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے جس کا ہم نے تم کو رزق دیا ہے، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 173 میں اللہ نے ان چیزوں کو بیان کیا جن کا کھانا حرام ہے، یعنی حرام چیزوں کی لسٹ بیان کی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ 4 چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، نمبر 1 مردار جانور، اس کا کھانا حرام ہے۔ نمبر 2 والدم، اور خون، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ نمبر 3 ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ نمبر 4 وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام سے پکارا گیا ہو، غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ یہ 4 چیزیں یہاں بیان کی۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ 4 ہی حرام ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں، درندے ہیں، اسی طرح سے اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں۔ پھر ان 4 ہی کو کیوں بیان کیا؟ اصل میں اس آیت شریفہ میں تمام حرام چیزوں کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وہ تو اپنے اپنے مقام پہ قرآن میں مختلف جگہ پہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ان چیزوں کا بیان آئے گا۔ یہاں تو صرف یہ بتلانا ہے کہ مشرکین اور کفار نے اپنے مشرکانہ عقیدوں کے اعتبار سے جن چیزوں کو حرام کیا تھا، اللہ نے ان کا رد کیا، اور مشرکین نے جن حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال قرار دیا تھا، اللہ نے اس کا رد یہاں کیا کہ یہ چیزیں تو سراسر حرام ہیں جو تم اپنے استعمال میں لے آ رہے ہو، تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تو تم نے حرام کر لیا کہ بتوں کے نام پہ نامزد کر کے اپنے لیے حرام قرار دیتے۔ اللہ نے تو وہ جانور تمہارے لیے حلال قرار دیے، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کو تو تم حلال کر رہے ہو، تو یہ سراسر کفر ہے اور یہ چیزیں حرام ہیں۔ اب ان کی ہم تفصیلات بیان کریں گے، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور اس سلسلے میں احادیث مبارکہ بھی بیان کی جائیں گی۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت شریفہ میں 4 چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1 میتہ، انما حرم علیکم المیتۃ، میتہ یعنی وہ جانور جو شریعت میں حلال تھا لیکن ذبح کرنے سے پہلے مر گیا، ذبح کرنے کا موقع نہیں آیا، یا تو اپنی موت مر گیا تو وہ اب کہلائے گا مردار، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوا، اصل کے اعتبار سے حلال تھا، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اصلاً حلال ہیں، لیکن وہ مر گئے، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، تو وہ جانور کہلاتا ہے مردار۔ اب اس کا کھانا حرام، اب اس کا مرنا بغیر ذبح کے جانور کا، یا تو اپنی موت سے مرا یا ٹکر لگ کے مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا، دیوار گر گئی مر گیا، اوپر سے کودا نیچے اور مر گیا، یا کسی جانور نے اس کو سینگ مارا اور مر گیا، یا اور جتنی صورتیں ہیں، وہ جانور جو حلال تھا لیکن بغیر ذبح کیے ہوئے مر گیا، اس جانور کو کہتے میتہ یعنی مردار، اب اس کا کھانا حرام۔ چنانچہ اس سلسلے میں کچھ مسائل اور اس کی تفصیلات، اس کے بعد پھر ہم احادیث بیان کریں گے۔ تو پہلی چیز ہے مردار جانور حرام، یاد رکھو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردار حلال کیے گئے ہیں، 2 مردار ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں، ایک مچھلی اور دوسرے ٹڈی، یہ مر بھی جائیں تو حلال ہیں، مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اسی طرح ٹڈی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت مسند احمد، ابن ماجہ اور دارمی نے بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار حلال کیے گئے ہیں، ایک مچھلی اور دوسرے ٹڈی، اسی طرح سے 2 خون حلال کیے گئے ہیں، 2 خون حلال کیے گئے ہیں، ایک جگر کلیجی اور دوسرے تلی، یہ کلیجی تلی یہ کیا ہیں؟ یہ جمے ہوئے خون ہیں، یہ گوشت نہیں ہے، یہ ہڈیاں پٹھے بھی نہیں ہیں، یہ جمے ہوئے خون ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ تو 2 مردے حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون حلال ہیں،
ایک جگر اور دوسرے تلی۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ کہ مچھلی حلال ہے، زندہ ہو یا مر جائے، لیکن وہ مچھلی جو پانی میں خود بخود مر جائے اور مرنے کے بعد وہ اوپر پلٹی ہوئی تیرنے لگے، تو ایسی مچھلی کا کھانا حرام ہے۔ اندر ہی مر گئی، مر کے اوپر آ گئی، پانی پہ تیر رہی، تو ایسی مچھلی کا کھانا حرام۔ باقی تم شکار کر کے لائے، اس کے بعد مر گئی، تو اب وہ حلال۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور، یہ مچھلی اس لیے حرام ہے کہ یہ سڑ گئی، اس کے مرنے کے بعد جب وہ اوپر آ گئی تو گویا وہ سڑ گئی ہے، اس لیے اس کا کھانا اب حلال نہیں ہے بلکہ حرام۔ باقی مچھلی وہ حلال۔ ایک مسئلہ اور کہ کسی جانور کو تیر کے ذریعے مارا، تیر سے، اور یہ کہہ کر مارا بسم اللہ اللہ اکبر، اور جانور کو وہ تیر لگا، اس کی وجہ سے جانور مر گیا، تو وہ جانور حلال ہے۔ اور اگر بندوق کی گولی سے مارا جس کی وجہ سے جانور مر گیا، وہ جانور مردار ہے، اس لیے کہ گولی دھاردار چیز نہیں ہے، تو جانور کے زخم لگے اور خون نکل آئے دھاردار چیز سے، اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر یا برچھی ماری یا تیر سے مارا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ جانور مر گیا، تو وہ جانور حلال ہے۔ اور اگر غیر دھاردار چیز سے مارا، ایسی چیز سے جو دھاردار نہیں ہے، جیسے کسی جانور پہ لٹ اٹھا کے ڈالا بسم اللہ اللہ اکبر اور وہ جانور مر گیا، وہ مردار ہو گیا۔ اسی طرح پتھر سے مارا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، وہ جانور مر گیا تو مردار ہو گیا، حرام ہے، اس لیے کہ دھاردار چیز نہیں ہے، یہ لاٹھی ہے، پتھر ہے، اور کوئی چیز ہے، دھاردار ہونا ضروری ہے۔ تو تیر سے اگر مارا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اور وہ جانور گرا اور مرا تو وہ حلال ہے، لیکن بندوق سے جو مارا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، شکاری نے بندوق سے مارا، جانور مر گیا، تو وہ جانور حرام ہے، مردار ہے، اس لیے کہ بندوق کی گولی جو ہوتی ہے دھاردار چیز نہیں ہوتی۔ اچھا کوئی کمپنی ایسی گولی نکال دے دھاردار، اور اس سے جانور مر جاوے، تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندوق کی گولی سے جانور کے جو زخم آتا ہے تو وہ دھاردار چیز کی وجہ سے نہیں، وہ بارود کی وجہ سے آتا ہے۔ تو بندوق کی گولی یہ جو ہے
پھاڑنے والی چیز ہے، کاٹنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے وہ اگر مر جاوے تو حرام ہے، چاہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کیوں نہ مارا۔ اچھا، ایک صورت یہ ہے کہ بندوق سے مارا، جانور گرا، ابھی جان باقی ہے، آگے بڑھ کر باضابطہ چاقو چھری سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا، اب وہ حلال ہے، کیونکہ وقت ذبح دھاردار چیز سے ذبح کیا گیا ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ حلال ہے، ورنہ وہ مردار ہے اور حرام۔ اسی طرح سے اور ایک مسئلہ، زندہ جانور کا گوشت کاٹ لیا، یہ عرب کے جاہلاں کرتے تھے، شرطاں لگاتے تھے، جوا، ان کا جوا تھا، ایک وار میں جانور کا گوشت نکالنا، کتنے کلو ہوگا بولو، اس پہ جوا کھیلتے تھے عرب، یعنی بہت ہی بے رحم قوم تھی وہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے اس قوم کو سدھارا، ورنہ کوئی سدھارنے والا نہیں تھا ان کو، اتنی بگڑی ہوئی قوم تھی عرب۔ وہ تو اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، تب وہ قوم ایسی سدھری کہ دنیا میں اتنی سدھار والی کوئی قوم ہی نہیں ہے، اتنا سدھر گئے۔ اچھا، تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر زندہ جانور کا کوئی گوشت نکالا، اس کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کا کھانا حرام ہے، یہ مسئلہ۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور، حرام، جو چیز کا کھانا حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے، جس چیز کا کھانا حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اچھا، اسی طرح سے ایک مسئلہ اور کہ جو جانور اپنی موت مر جائے تو وہ تو مردار ہو گیا، لیکن یاد رکھو اس جانور کی جو چیز کھائی جاتی ہیں وہ حرام ہوں گی، باقی چیزیں اس جانور کی وہ حرام نہیں ہوں گی۔ اگر اس کی چمڑی علیحدہ کی جائے اور اس کو دباغت دی جائے تو کل اہاب دبغا فقد طہورا، کہ وہ ہر چمڑا جس کو دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اور قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم آگے حدیثیں بیان کریں گے۔ اسی طرح سے اس کے بال اور اسی طرح سے اس کے سینگ اور اس کی ہڈیاں استعمال میں لی جا سکتی، لیکن اس کا گوشت حرام، اس کی چربی حرام، مردار جانور کی چربی حرام، اور اس کا استعمال کرنا حرام، چاہے وہ کھانے میں یوز کی جا رہی ہو، چاہے وہ صابن میں یوز کی جا رہی ہو، مردار کی چربی حرام ہے۔ رہ گئے اس کے بالوں سے متعلق، اللہ نے خود بیان فرمایا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔
مینڈی کے بالاں، بکری کے بال، اونٹ کے بال، اون کہلاتے ہیں، ان سے کپڑے تیار ہوتے ہیں اور کمبل تیار ہوتی ہے، گرم چیزیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے حلال۔ دوسری جگہ فرمایا حراما علی طاعم یطعمہ، مردار جانور اس کی وہ چیزیں جو کھائی جاتی ہیں وہ حرام قرار دی گئی ہیں کھانے والے پر۔ اس لیے مردار جانور حرام ہے، لیکن حرام ہیں اس کی وہ چیزیں جو کھائی جاتی ہیں، باقی چیزیں اس کا استعمال درست ہے جب اس سے علیحدہ کی جائے۔ ایک مسئلہ اور کہ مردار جانور کی چربی اور اس سے بنائی ہوئی چیزیں یہ بھی حرام ہیں، اور ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ اب یورپ سے جو صابن آتے ہیں کیا ان کا استعمال کرنا درست ہے؟ عام طور سے ان صابنوں میں مردار کی چربی شامل ہوتی، تو اگر یقین ہو کہ اس میں مکس ہے اس کا استعمال درست نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ناپاک ہے تو دوسروں کو پاک کیا کرے گا؟ اور اگر محض افواہ ہے تو پھر استعمال کرے، کیونکہ یقین کا ہونا ضروری ہے، محض اندازے سے نہیں۔ جیسے اس کی مثال میں بیان کروں، آج سے تقریباً 14 سال پہلے کی بات ہو، ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ چائے کی پتی میں خون ملایا جا رہا ہے کلر پیدا کرنے کے لیے۔ اب علماء نے فتوے دے دیے اس زمانے میں کہ بھئی یہ تو حرام ہے، کیونکہ اللہ نے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، دم یعنی خون، لہذا وہ پتی استعمال کرنا درست نہیں۔ اب ہوٹلاں والے، چائے والے اتنے پریشان پوچھو مت۔ اس وقت میں عادل آباد کی جامع مسجد میں امام تھا، چائے والے آتے تھے، کیسا مول صاحب؟ اب کیسا کیا بھائی، اب سب کے ساتھ ہی چلو۔ اب پھر بڑے علماء جو ہے مستقل لیبارٹری میں جا کر تحقیق کرے کہ حقیقت ہے کیا، تو معلوم ہوا صرف افواہ تھی، یہ حقیقت ایسی نہیں۔ اب پھر جو ہے ایک سوال پیدا ہوتا تھا، یہ اتنی افواہ کیوں کی گئی، پارلیمنٹ میں آواز کیوں اٹھائی گئی تھی؟ تو بعد میں معلوم ہوا کہ چائے پتی کے کاروبار مسلمانوں کے یہاں ہیں، ان کو زد پہنچانے کے لیے افواہ پھیلا دی گئی تھی۔ اب دیکھو، تو افواہ افواہ ہی ہے، جب تک اپنے کو یقین نہ ہو اس وقت تک آپ کسی چیز پہ حکم نہیں لگا سکتے، یقین ہونا ضروری ہے، ثبوت، یقین۔ اب دھوبیاں کپڑے کہاں لے جا کے دھوتے کیا معلوم، سب کے ملا دیتے، پھر پٹکتے، پھر اسی میں پانی میں۔ اب اگر انسان سوچے یہ دھوبیاں کو کپڑے دیے، انہوں نے دھو کے لائے، تو وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ یاد رکھو اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اگر ثبوت اور یقین ہو جائے کہ ناپاک جگہ پہ دھوتا ہوگا، ناپاک پانی میں، تو پھر تو ناپاک ہے۔ اور اگر صرف افواہ ہے، اندازے ہیں، اڑواں سوچ ہے، تو اس چیز سے جو ہے محض شک سے
یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا. شک یقین کو زائل نہیں کر سکتا. اب اس کی مثال، تم نماز کو آئے، اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیے، ایسا محسوس ہوا ہوا نکلی کیا ہے. جب تک یقین نہ آئے نماز مت توڑو. میں شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا، ویسے ہی پڑھ لو نماز. یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے اور شیطان اس میں پریشان کرتا ہے. اس سے پہلے ہم تفصیلات بیان کیے ہیں، شیطانہ کتنے ہیں، کہاں کہاں رہتے ہیں، کیا کیا وسوسے ڈالتے، پوری تفصیلات بیان کیے. تو وضو کا بھی ایک شیطان ہے، انہیں شک میں ڈالتا چپ تو بھی. تو جب تک یقین نہ ہو جائے کوئی حکم لگایا نہیں جا سکتا. محض شک شبے پر کوئی حکم نہیں لگے گا. تو یورپ سے جو چیزیں آتی ہیں جن میں چربی مکس ہوتی ہے، ان کا استعمال کیسا ہے؟ احتیاط کرنا چاہیے کہ بجائے باہر کی چیزوں کے استعمال کرنے کے اپنے ملک کی چیزیں استعمال کرو. اس میں حلال کا پرسنٹیج زیادہ ہے. ہاں جی، باہر کی چیزوں میں کچھ ہم یقین سے نہیں بتا سکتے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اچھا، اور اگر کھانے کی چیزوں میں ہے یہ چیز تب تو احتیاط ضروری ہے. جیسے پنیر آتا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا مکس کرتے ہوں گے، اس لیے انگریزوں کی چیزیں یا اور غیروں کی چیزیں کھانے میں جو استعمال ہوتی ہیں تو اس میں تحقیق کرنا ضروری ہے. اور خاص طور سے پیک جو آتے نا، اب وہ پیک چیزوں میں کیا رہتا ہے ہمارے کیا معلوم، کیا کیا پیک کرے ہیں. اچھا، اوپر کچھ تو بھی لکھ کے دیتے ہیں، اس کو تحقیق کرنا چاہیے. خصوصاً کھانے اور پینے کی چیزوں میں جو باہر سے آئیں اس میں تحقیق کرنا، کہیں اس میں حرام چیز تو شامل نہیں ہے، کہیں مردار کی چربی تو شامل نہیں ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سی چیزیں. تو دودھ کا جو پنیر ہوتا ہے باہر سے جو آتا ہے تو اس میں ایک چیز استعمال ہوتی ہے اس کو جمانے کے لیے، پنیر کو، اس کو عربی میں انفحا کہا جاتا ہے. یہ جانور کے پیٹ میں ہوتی ہے. اگر حلال جانور کے پیٹ سے نکالی گئی ہو، یعنی جس کو ذبح کیا گیا اللہ کے نام سے، وہ تو ٹھیک ہے. اور اگر مردار جانور کے اندر کی نکالی گئی ہو اور وہ اس کو گاڑھا کرنے کے لیے استعمال کی گئی، وہ پنیر بھی حرام ہو جاتی. تو باہر کی جو چیزیں ہیں ان کے استعمال کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے. ایک مرتبہ وہ عرب کے جہاز میں بیٹھا مسقط کے، تو گوشت آیا، گوشت. میرے کو شک ہوا تو میں پوچھا، وہ عربی تھا، میں نے کہا ھذا حلال؟ انہوں نے کہا نام حلال، یہ حلال ہے. انگریزوں کے جہازوں میں بھی دیتے کھانے پینے کی چیزیں. پوچھتے تھے کیا ہونا، میں بولتا ویجیٹیبل ہے تو لا. احتیاط ہے اس میں. کسی سٹی میں جاؤ نا، گوشت مت کھاؤ. مسلم کی ہوٹل ہے تو گوشت کھاؤ، باقی کتنی ہی بڑی ہوٹل ہم جو اس میں گوشت مت کھاؤ. پتہ نہیں کا ہے، جھٹکے کا ہے یا جو ہے مردار کا ہے، کس کا ذبح کیا ہوا ہے نہیں معلوم.
نہیں معلوم تو وہاں دال کھاؤ، ترکاری کھاؤ وہاں پہ. کبھی بھی باہر کھانا کھاؤ نا تم، اگر مسلم کی ہوٹل ہے اس میں گوشت کھا سکتے ہیں، کیونکہ مسلم اتنا تو ایماندار رہتا کہ انہیں بسم اللہ اللہ اکبر بول کے حلال جانور اس کا گوشت دیتا. اور پہلے حکومت میں تو اتنی احتیاط کی جاتی تھی، کمیلے جو ہوتے تھے نا، قتل خانے، وہاں ملا مقرر ہوتے تھے حکومت کی جانب سے. کیوں؟ پتہ نہیں یہ قصاب جو ہے اتنا مہنگا جانور لے کر آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جانور بیمار ہو اور وہ مر گیا ہو پھر بھی ذبح کر کے کھلا رہا ہو. اتنی احتیاط تھی. ملا ہی کے ہاتھ سے ذبح کرنا ضروری تھا، کیونکہ اطمینان ہوتا تھا، مسلمانوں کو اطمینان ہوتا تھا بھئی یہ حلال ہے. تو حکومت کی جانب سے ملا مقرر تھے، چھوٹی بستی میں بھی مقرر تھے. یاد رکھو اتنی احتیاط. پتہ نہیں وہ ذبح صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس لیے ضروری تھا. اب ہم مرغے کا گوشت کھاتے، اس میں دیکھو انہیں صحیح ذبح کر رہا کہ نہیں کر رہا. ہماری لذت کے لیے اجلت مت کرو، تحقیق کرو. اگر انہیں واقعتاً پانی پلا کے بسم اللہ یا اللہ اکبر کے کاٹ رہا ہے وہی گوشت لو. احتیاط کرو، پیسے دے کے بے احتیاطی کیوں؟ حلال روزی کھاؤ، حرام سے بچو. تو تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یہ حلال ہے یا نہیں، صحیح ذبح کیا یا نہیں. اس کو ذبح کرنا آتا نہیں آتا؟ کیا مطلب؟ ذبح کرنا کون سا مشکل ہے جی؟ یاد رکھو جانور کے حلق میں 4 رگیں ہوتی ہیں، 4 رگ ہوتی ہیں. اگر ایک رگ کٹی ہے تو ذبح درست نہیں، 2 کٹی تو بھی درست نہیں، کم سے کم 3 رگیں کٹنا ضروری ہے. 3 یا 4، یہ 4 رگیں کٹ گئی ذبح صحیح ہوا. ای بات سمجھ میں؟ شریعت کوئی الل ٹپ تھوڑی ہے، اس میں بھی حلال حرام کی تمیز بہت ضروری ہے. تو ذبح کے وقت یاد رکھو جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے حلق میں 4 رگیں ہوتی ہیں، کھانے کی ہے، پانی کی ہے، سانس کی ہے، تو 4 رگیں ہوتی. اگر ایک رگ کٹی ذبح درست نہیں، 2 رگیں کٹی ذبح درست نہیں، کم سے کم 3 رگیں کٹنا یا 4 رگیں کٹنا، اس کے بعد ذبح درست. پھر پوری گردن الگ نہیں ہونا. اب دیکھو کتنی احتیاط ہے، تبھی ذبیحہ صحیح ہوگا. اور ایک دم مارا کٹ کے ساتھ مردار ہو گیا، حرام. یہ رگیں کٹنا. اسی لیے پہلے حکومت میں نظام دور میں ملا مقرر ہوتے تھے اس کے لیے. اب چونکہ سبھی دین کا علم جاننے والے ہیں، اتنا تو علم جاننا ضروری ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. حلال و حرام کی تمیز ضروری ہے ہر چیز میں. تو یہ جو چیزیں ہیں جو یورپ سے آتی ہیں، امریکہ سے، ان کے کھانے میں احتیاط کرنا چاہیے، تحقیق کر کے کھاؤ. اسی طرح سے ایک خرابی اور ہے،
کہ جو انگریزی ممالک سے کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں ان میں سور کے اجزاء ہوتے ہیں، خصوصاً سور کا گوشت یا اس کی چربی کا استعمال ان چیزوں میں کیا جاتا ہے، لہذا احتیاط ضروری ہے کہ کہیں حرام نہ ہو جائے، حرام نہ کھا لیں، اس لیے باہر کی کھانے پینے کی چیزوں سے احتیاط کرو۔ لیکن جو مسلم ممالک ہیں، عرب کنٹریز ہیں، مسلم ممالک ہیں، تو چونکہ وہاں ایمان والے ہوتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں، لہذا وہاں کی چیزوں کا استعمال درست ہے، کیونکہ وہاں حرام کا استعمال نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تو تم پہ حرام کیا ہے مردار جانور۔ یاد رکھو اس سلسلے میں احادیث مبارکہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دباغت ہر کھال کو پاک کرنے والی، چاہے وہ جانور حلال کیا گیا ہو چاہے وہ مردار ہو، چمڑا الگ کیا جائے اور اس چمڑے کو دباغت دی جائے تو اس کا استعمال درست ہے، اور اس سلسلے میں احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ اور ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے حکم فرمایا کہ کھالوں کو جب دباغت دی جائے تو اس سے منتفع ہوا کرو، اس سے فائدہ اٹھا سکتے۔ اور ایک حدیث حضرت سودا ام المومنین ہیں، فرماتی ہیں کہ ہماری ایک بکری مر گئی تھی، ہم نے اس کی کھال کو دباغت دے دی، اس کو علیحدہ کیا گیا، جب تک وہ اس کے ساتھ ہے ناپاک ہے، جب اس سے علیحدہ کی جائے اور دباغت دی جائے وہ پاک ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک روایت اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف مردار کا گوشت کھانا منع فرمایا گیا ہے، اس کا گوشت حرام ہے، باقی جلد اور بال اور اون میں کیا خرابی ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ مردار کا وہ حصہ جو کھایا جاتا ہے وہ تو حرام ہے، باقی جلد، بال، صوف یعنی اس کا اون اور دانت اور جبڑے جس سے انتفاع یعنی فائدہ اٹھانا حلال۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک بار عصب کا اور 2 کنگن ہاتھی دانت کے خرید فرمائے تھے۔ معلوم ہوا ہاتھی دانت کی بنی ہوئی چیز استعمال کرنا درست ہے، حالانکہ ہاتھی تو حرام ہے، ہاتھی تو حرام جانور ہے، لیکن اس کی جو چیز دانت وغیرہ اس کا استعمال کرنا درست ہے۔ اسی طرح سے بخاری میں تعلیقاً
بیان کیا ہے کہ امام زہری یہ تابعی ہیں. امام زہری نے مردار کی ہڈی جیسے ہاتھی دانت وغیرہ کے بارے میں فرمایا، میں نے علماء سلف کو ہاتھی دانت کے کنگھے سے بال درست کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہاتھی دانت کے پیالی وغیرہ میں تیل لگاتے دیکھا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے. اس پر مفسر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زہری کے جو سلف تھے وہ صحابی ہیں اور تابعی ہیں، لہذا یہ عمل کہ ہاتھی دانت کا استعمال کیا صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے. اسی طرح حماد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ مردے کے پروں سے نفع اٹھانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے مور کے پر ہیں یا اور بھی جانوروں کے پر ہوتے ہیں پرندوں کے، تو اس سے فائدہ اٹھانا درست ہے. ابن سیرین اور ابراہیم نخعی نے کہا ہاتھی دانت کی تجارت میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کی تجارت بھی درست ہے. اسی طرح سے اور بھی روایتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا، یہاں پر آیت میں بیان کی جا رہی ہے. انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پہ حرام کیا ہے مردار، جس کی ہم تفصیلات بیان کیے. والدم، نمبر 2 خون، خون کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. لیکن جیسے ہم نے حدیث بیان کی اس سے پہلے کہ 2 خون اللہ نے حلال قرار دیے ہیں، ایک جگر اور دوسرے تلی، یعنی کلیجی اور تلی. اصل میں خون ہی ہے، جمع ہوا خون، قدرتی طور سے جمع ہوا ہے. اللہ نے اپنے رسول کے لیے اسے حلال قرار دیا. ایمان والوں کے لیے اللہ کے رسول نے حلال قرار دیا. باقی جو خون ہیں اور باقی خون کا استعمال وہ حرام ہے. لیکن یاد رکھو خون سے مراد بہنے والا خون ہے، بہنے والا خون. دوسری جگہ آیت میں اللہ نے فرمایا او دم مسفوحا، دم مسفوح یعنی بہنے والا خون، یہ ناپاک ہے اور اس کا استعمال حرام ہے. اچھا، اور ایسا خون کہ جو بہنے والا نہ ہو وہ خون ناپاک نہیں ہے. جیسے مچھلی میں خون رہتا مگر بہنے والا نہیں رہتا. مچھر ہے، مکھی ہے، ان میں خون ہوتا ہے لیکن بہنے والا نہیں ہوتا. لہذا اگر مکھی یا مچھر کو مار دیا تو اس کا خون جو لگ گیا، کیا وہ خون کی وجہ سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو کہتے ہیں نماز ہو جائے، کیونکہ وہ اس کا خون نہیں ہے، وہ تیرا ہے، انہیں جو پیا تھا نا وہ ہے، کیونکہ ان میں اصلی خون بہنے والا نہیں ہے. تو وہ جانور جن کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے، تو اس جانور کے خون کی وجہ سے بدن یا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. ہاں زیادہ ہو جائے اگر تو پھر دھو لینا چاہیے. اسی طرح سے خون کا استعمال یہ اس زمانے کے اندر دوسروں کے لیے کیا جا رہا ہے.
پہلے جو علاج کے طریقے تھے ان علاج کے طریقوں میں یہ طریقہ نہیں تھا کہ کسی کا خون دوسرے کو دیا جائے. اب یہ طریقے علاج نکلا کہ ایک کا خون دوسرے کو دیا جاتا ہے. کیا یہ خون کا استعمال درست ہے؟ یاد رکھو 2 وجہ سے حرام ہے. ایک وجہ تو انسان کے عضو میں سے ہے اور انسان کے اعضاء قابل احترام ہیں، دوسروں کو ڈونیٹ نہیں کیے جا سکتے، فروخت نہیں کی جا سکتی. کہ کوئی اپنی کڈنی بیچ رہا ہے، حرام ہے، اس لیے کہ یہ قابل احترام ہے. انسان کے جو اعضاء ہیں یہ قابل احترام ہیں، ان کی خرید و فروخت حرام ہے. اسی طرح سے خون انسان کا یہ بھی قابل احترام ہے، انسان کا جزء بدن ہے، لہذا کسی اور کے لیے اس کا استعمال درست نہیں، حرام ہے. اس لیے ایک انسان کے خون کا استعمال دوسرے کے لیے حرام. دوسری وجہ حرام ہونے کی، خون ناپاک ہے اور ناپاک چیز کا استعمال حرام ہے، لہذا ایک کا خون دوسرے کو دینا یہ بھی حرام ہو گیا. 2 وجہ سے حرام ہوا. پہلی وجہ قابل احترام ہونے کی وجہ سے کہ انسان کے بدن کا جز ہے، اس لیے حرام ہے. دوسرے ناپاک ہونے کی وجہ سے کہ ناپاک چیز کی خرید و فروخت بھی حرام اور اس کا ڈونیٹ کرنا یہ بھی حرام. پھر ایک تیسری صورت اللہ تعالیٰ نے ضرورتاً بیان فرمائی، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اگر کوئی مجبور ہو جائے، یعنی اگر خون نہ دیا جائے اس کو تو وہ مر جائے گا. یہ شدت ضرورت ہے اور ایسی مجبوری کے وقت شریعت کے احکامات کچھ بدل جاتے ہیں. نارمل حالات کے احکامات الگ ہوتے ہیں، ایمرجنسی کے احکامات الگ ہوتے ہیں. لہذا ایک شخص موت و حیات کی کشمکش میں ہے اور ڈاکٹروں نے تجویز کیا اس کے لیے خون چڑھانا. اب اس انسان کو خون نہ دیا جائے، مر جائے گا، تو اس کی زندگی بچانے کے لیے ضرورتاً اگر اس کو کوئی خون دے دے تو یہ ضرورتاً درست ہوگا. لیکن کتنا؟ غیر باغ ولا عاد. شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے، بلا ضرورت نہ ہو اور ضرورت سے زائد بھی نہ ہو. کوئی بھی پیدا ہو رہا خونا انہوں دے رہے، کیمپ لگا کے دے رہے، ان کی یاد میں، ان کی یاد میں. کس کے باپ کا مال دے رہا ہے؟ جی اپنا ذاتی دے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے. یاد رکھو، اتنے شوق میں آ کر، فخر میں، یادگار کے طور پہ اخبار میں آنے کے لیے، ٹی ویاں پہ آنے کے لیے، سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، نہ حلال نہیں ہے. جب ضرورت ہو شدید، تو شدید ضرورت کے وقت اب اس کو اجازت ہوگی کہ اس کو دیا جا سکتا ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ مضطر کے لیے درست ہے. مضطر یعنی وہ شخص جو اتنا بھوکا پیاسا ہے
کہ اگر کھانا نہ ملے تو مر جائے گا، حلال کھانا موجود نہیں ہے تو مردار میں سے کھانے کی اللہ نے اجازت دی، شرط لگائی غیر باغ ولا عادی، لذت لے کر نہ کھائے اور حلق تک آنے تک نہ کھائے، ضرورت کے مطابق کھائے، پھر حلال کی تلاش میں لگے۔ اسی طرح سے خون کا مسئلہ، کوئی بیمار کو خون کی شدید ضرورت ہے تو ایسے موقع پر اس کو اسپاٹ پہ خون دیا جانا یہ ضرورت کی وجہ سے حلال ہوگا۔ فلا اسم علیہ، ہے تو اصلاً یہ گناہ لیکن ایک مجبوری کے تحت دیا ہے، اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، مجبوری سے ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہ مسئلے کو خوب سمجھنا چاہیے۔ اچھا، تو خون کا استعمال جیسے ہم نے کہا مجبوری میں درست ہے، جیسا کہ اس کی مثال، جیسے بچے کے لیے ماں کا دودھ ضرورتاً حلال ہے، اللہ نے فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور یہ بچے کی شدید ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ بچے کی زندگی، اس کی بقا دودھ پہ رکھی اللہ نے، اور دودھ کیا ہے؟ دودھ قابل احترام ہے کیونکہ بدن کا جز ہے، لہذا عورت اپنے دودھ کو کسی اور استعمال کے لیے کسی کو نہیں دے سکتی، البتہ اس کا بچہ یا کسی کا بچہ ہو، اس عمر کا ہو کہ اس کی زندگی بس دودھ پہ ہے، غذا اس کو نہیں چل سکتی، دودھ ہی پہ جس بچے کی زندگی کا دار و مدار ہے، اگر بچے کو دودھ نہ ملے تو مر جائے گا۔ اس لیے اللہ نے ماں کو حکم دیا ضرورتاً اپنے بچے کو دودھ پلائے، جب تک ضرورت ہے بچے کو اس وقت تک ہی ماں کا دودھ بچے کے لیے حلال ہے، جب بچے کی ضرورت ختم ہو جائے اب اسی ماں کا دودھ اس کے بچے پر حرام ہو جائے گا۔ بچے کی ضرورت کب تک ہے؟ 2 سال اور زیادہ سے زیادہ 2.5 سال، اس کے بعد بچے کو ماں کی ضرورت نہیں رہی، اللہ نے اس میں کیپیسٹی پیدا کر دی غذا کھانے کی، اب اس کے بعد ماں دودھ پلائے گی، یہ دودھ پلانا حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا، کیونکہ اللہ نے ضرورتاً جو ہے اس کے لیے اجازت دی تھی۔ اور دیکھو خون کا مسئلہ بھی وہی ہے جو دودھ کا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دودھ کیا ہے؟ خون کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ دودھ کیسے بنتا ہے؟ خون ہی کی بدلی ہوئی شکل، من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، خون ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے دودھ، لہذا جیسے خون ضرورتاً دوسرے کو دے سکتے ہیں کسی کی جان بچانے کے لیے، اسی طرح سے ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے جب تک کہ بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، اور بچے کی بقا، اس کی بڑھوتری وہ اسی پہ موقوف ہے، اس زمانے تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ جب بچہ غذا کھانے کے قابل ہو جائے، 2 سال کی عمر کا ہو جائے یا 2.5 سال، اس وقت تک، اس کے بعد پھر ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ بعض بچے جلدی دودھ چھڑاتے ہیں،
بعض بچے بہت دنوں تک دودھ پیتے رہتے، ماں بھی تنگ آتی، ہاں؟ تو دودھ چھڑانے کے زمانہ جب قریب ہو اس کو کھانا کھلانے کی عادت ڈالیں تاکہ اپنے وقت مقررہ پر اس کا دودھ چھڑایا جا سکے کہ یہ انسان کے بدن کا جز ہے، قابل احترام ہے۔ لہذا انسان کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے قابل احترام چیز کی کسی کو ڈونیٹ کرے یا کسی کو فروخت کرے، اس کی خرید و فروخت بھی درست نہیں ہے۔ اب جو یہ لوگ جو ہے بڑا پرچار کر رہے ہیں کہ دیکھو تم جو ہے مرنے سے پہلے آنکھیں تو بھی ڈونیٹ کرو، دل تو بھی دے کے مرو، ہاں؟ یہ جو پوسٹ مارٹم ہوتا نہیں، اس میں یہ چیزیں نکال لیتے، ہاں؟ پھر چشمہ پنا کے اس کو جلاتے۔ ارے چشمہ نکالنا رے بھائی، نہیں اس کی آنکھیں نکال لیا۔ اب کیا کر رہے ہیں، وہ سوئس بینکوں میں پیسے رکھ رہے، بہت مال مٹیریل ہے ان کے پاس، اب مر جا رہی ہے تو اولاد سوچ رہی اتنے جلدی ان کا اعلان کرے تو وہ بینکا میں کے پیسے ڈل ہو جاتے، ان کی آنکھیں نکال کے ان کے ہاتھاں کاٹ دے کے وہاں بتانا کہتے وہاں اس کے سامنے بتائے تو انہیں پیسے دیتی مشین، آنکھیں بتانا، وہ فنگر پرنٹس بتانا، اس کے بعد ہی دیتی۔ تو لوگ جو ہے مرا تو بھی اعلان نہیں کرتے، 2 دن 3 دن اپنے کام پورے کر لے کے پھر ارے رے نو مرے کیا ہو مر گئے۔ اب دیکھ یہ انسان کے اعضاء قابل احترام ہیں، اللہ نے بطور نعمت کے عطا کیے ہیں، اس کا بیجا استعمال حرام ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ اس میں کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ایسی ضرورت ہو کہ اگر خون نہ دیا جائے تو انسان ہلاک ہو جائے گا، ایسی صورت میں ایک انسان کی جان بچانا یہ ضروری ہے، اس مجبوری کے تحت دیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی دیا جائے، اس سے زائد نہیں، اس سے زائد حرام۔ تیسری شرط، اس خون دینے سے اس کی صحت کا یقین بھی ہو، تب خون دینا درست ہے۔ یہ ساری کنڈیشنز ہیں، یہ آیت آئی ہے ہمارے لیے، اس لیے اس سلسلے میں ہم نے روشنی ڈالی۔ اچھا، تو یہ خون کے سلسلے کی یہ تفصیلات تھی جو بیان کی گئی۔ تو دودھ ہے، خون ہے، اسی طرح آنکھیں ہیں، اسی طرح دماغ ہے، اسی طرح دل ہے، اسی طرح کڈنیاں ہیں، اس کی تجارت حرام ہے، ڈونیٹ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ ہاں، ضرورت شدیدہ کے موقع پر کسی کی جان بچانا ہے تو خون کا عطیہ دینا تب درست ہوگا، ورنہ درست نہ ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں پر لحم الخنزیر فرمایا، یوں کہہ دیتے خنزیر حرام ہے، کافی تھا، خنزیر کا گوشت بول کے کہ بولے، اس وجہ سے یہ بتانا ہے کہ مردار جانور اگر مرنے سے پہلے اس کو حلال طریقے پر ذبح کیا جاتا تو وہ حلال تھا، لیکن ذبح سے پہلے مر گیا اس لیے حرام ہو گیا۔ لیکن خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ ہر حال میں حرام ہے،
ذبح کرے تو بھی حرام، نہیں کرے تو بھی حرام ہے، یہ اول ہی سے حرام، اور اس کی ہر چیز، ہر جز حرام، اس کے کھال حرام، بال حرام، ہڈیاں حرام، چربی حرام، بلکہ ہر چیز اس کے حرام ہی حرام ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو اب جو ہے یورپ کی مارکیٹوں میں، ماکولات و مشروبات میں اس کا جز مکس ہوتا ہے، اس لیے ایسے ممالک کے اندر مارکیٹوں میں کھانے پینے کی چیزیں اس طرح کی حرام ہیں، اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک سن لو، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے حرام میں شفا نہیں رکھی۔ اب دیکھو، اگر دواؤں کا استعمال ہے بیمار کے لیے، تو مارکیٹ میں جو دوائیں آتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہوتی ہیں جو الکوہل فری ہوتی ہیں، الکوہل اس میں نہیں ہوتا، اور بعض دوائیں وہ ہوتی ہیں جن میں الکوہل مکس ہوتا ہے۔ الکوہل کیا چیز ہے؟ شراب ہے، الکوہل شراب ہے۔ جس دوا میں الکوہل ہے اس کا استعمال حرام ہے، کیونکہ شراب کا ایک خطرہ بھی حرام ہے، چاہے نشہ آئے یا نہ آئے، شراب مطلقاً حرام۔ باقی نشے والی چیزوں میں جب نشہ آئے تو حرام ہوں گی، اور نشہ نہیں آیا تو حرام نہیں ہے۔ جیسے تاڑی ہے، تاڑی سمجھتے نا، یہ آندھرا میں بہت ہے، ہر جھاڑ کو جو ہے ہنڈیاں لٹکے والے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے اس میں نشہ نہیں ہوتا، جیسی سورج نکلا اس میں نشہ آ جاتا ہے۔ تو بعض لوگ پیتے وہ سورج نکلنے سے پہلے، اب کیا ہے کہ اس میں طاقت رہتی ہے، وہ اللہ کچھ اتنے اچھے اچھے دوائیں چھوڑ کے ڈاکٹر آ کے پیٹا میں مٹھی ڈال کے وہ پیتے رہتے، یا دوسری دوائیں کم ہی، قابل ترین ڈاکٹرز موجود ہے، قابل ترین دوائیں موجود ہیں، لیکن پرانے لوگوں کی وہ چال جاتی نہیں ہو۔ تو بہرحال شراب ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، چاہے نشہ آئے یا نہ آئے، شراب مطلقاً حرام ہے۔ یہ پرانے پیوٹاں جو رہتے نا، کتنی بھی پیے تو نشہ نہیں رہتی ان کو۔ انگریزاں کبھی روڈ پہ گرے ہوئے دکھے گی تمہارے کو؟ یہاں کے پیوٹوں سے زیادہ پیتے انہوں، لیکن ان کو ایسی ہیبٹ ہو جاتی ہے کہ کتنا پیے تو نشہ نہیں آتی ان کو۔ تو کیا شراب حرام نہیں ہوئی کیا؟ یاد رکھو، شراب مطلقاً حرام ہے، نشہ آئے تو بھی حرام، نشہ نہ آئے تو بھی حرام، ایک خطرہ بھی اگر ہے تو حرام۔ شراب حرام مطلقاً۔ باقی نشہ والی چیز، سگریٹاں ہیں، بیڑیاں ہیں، گٹکے ہیں، زردے ہیں، جس کو نشہ آیا اس کو حرام، اور جس کو نہیں آیا اس کو حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ تمباکو کا استعمال جس کو نشہ نہیں آتا اس کے لیے مکروہ ہے، جس کو نشہ ہے پورا گھر پھر رہا اس کو حرام۔ یہ بات سمجھ میں؟ ہاں، کل مسکرین حرام، حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نشے والی چیز حرام، اور شراب مطلقاً حرام ہے۔ یاد رکھو، اس میں نشہ کی شرط نہیں ہے، شراب میں نشہ کی شرط نہیں لگائی، مطلقاً حرام۔ تو یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ
الکوہل فری جو دوا ہے، خصوصاً مسلمان الکوہل فری دوا کا استعمال کریں۔ مسلم ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ ایسی دوائیں تجویز کرے کہ جو حلال ہوں، اور اگر حلال دوا ہے نہیں، جس بیماری میں دوا کی ضرورت ہے اس میں کوئی ایسی دوا ہے نہیں، تب مجبوراً اگر یقین ہو کہ اس دوا میں الکوہل ہے اور وہی دوا اس کے لیے شفا ہے تو مجبوراً اس کا استعمال کرنا درست ہے، لیکن شرط وہی ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، بلا ضرورت کے نہ ہو، حد سے زیادہ نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں مجبوراً۔ اس کے بعد حدیث پاک بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے حرام میں شفا نہیں رکھی، حرام میں شفا نہیں۔ اسی طرح سے بعض علماء نے ایسی چیز کا استعمال ضرورتاً جائز قرار دیا ہے، ان کی دلیل ایک حدیث پاک جو کہتے ہیں نا کہ دواً اگر ضرورتاً حرام اختیار کی جائے تو ضرورتاً جائز ہے، انہوں نے ایک حدیث دلیل میں پیش کی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک قبیلے کے لوگ عرینا کے لوگ مدینہ آئے اور ایمان لے آئے، لیکن مدینے کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، ان کے پیٹ پھولنے لگے، پریشان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مدینے کی آب و ہوا ہمیں راس نہیں آئی، ہم کیا کرنا؟ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ ہماری چراگاہ میں جاؤ، اونٹ وغیرہ ہیں وہاں، تو وہاں رہو اور اونٹنیوں کا دودھ پیو اور اونٹ کا پیشاب پیو، حضور نے حکم دیا۔ اب وہ گئے، کچھ دن رہے اور اس پر عمل کیا، اچھے ہو گئے۔ اچھے ہونے کے بعد پھر مستی کو آ گئے، اور جو چرواہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرواہا یسار نوبی رضی اللہ تعالیٰ، اس چرواہے کو قتل کیا، اور قتل بھی ایسا خطرناک کیا، ہاتھاں پاواں کاٹ دیے، آنکھوں میں سلایا گھما دیے، مار کے پھینک کے پورے اونٹا لے کے چل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے صحابہ کو تعاقب میں روانہ کیا، صحابہ نے آخر ان کو گرفتار کیا۔ سزا کیا دینا؟ صرف گردن مارتے تو سزا نہیں ہوتی تھی، بہت تکلیف دے کے مارے تھے انہوں نے صحابی کو۔ قرآن کی آیت شریفہ نازل ہوئی، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھاں کاٹ دو، ان کے پاواں کاٹ دو الٹے، اور سخت سزا ان کو دو، جیسے انہوں نے کیا ہے سیم ویسی سزا ان کو دو۔ چنانچہ ویسی کیا گیا، ان کو سزا دی گئی۔ تو بعض علماء نے اس حدیث کو دلیل میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کے لیے حلال دوا سے علاج نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ایسی چیز جو حرام ہے اس کے ذریعے سے علاج کرنا درست ہے۔
تو یہ عرنیین کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، تو اس میں ان کے لیے دلیل ہے۔ بہرحال یہ ایک اسپیشل واقعہ ہے، ورنہ اللہ کے نبی نے کسی اور کو یہ حکم کبھی نہیں دیا، پوری زندگی کسی اور کو یہ حکم ریپیٹ کر کے نہیں دیا، یہ مخصوص قبیلے عرینا والوں کے لیے حکم تھا۔ یہ تو یہ اس وقت ہے جب حلال دوا موجود نہ ہو اور حلال دوا سے اس کا علاج نہ ہو، تو پھر ایسی دوا جس میں الکوہل کا استعمال ہو، مارکیٹ میں کوئی اور دوا نہیں ہے، تو پھر مجبوراً اس کا استعمال کرنا درست ہوگا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اس کے بعد سنو اور ایک حدیث پاک، بخاری مسلم کی روایت، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضرت جابر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے سال میں نے مکے میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ نے شراب اور مردار اور سور اور بتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجی مردار کی چربی کا کیا حکم ہے؟ لوگ تو کشتیوں میں مالش کرتے ہیں، پہلے کی ٹیکنیک تھی، وہ کشتی میں لگاتے تھے تاکہ کشتی جو ہے ڈوبنا نہیں۔ تو اب تو دوسرے کیمیکل نکل گئے اور دوسرے طریقے نکلے۔ اسی طرح سے کھالوں میں اس کا روغن استعمال کرتے ہیں اور روشنی سے اس کی نفع اٹھاتے ہیں، موم بتیاں بنتے چربی سے۔ تو یہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ نے حضور سے پوچھا مردار کی چربی سے متعلق۔ آپ نے ارشاد فرمایا سب حرام ہے، مردار کی چربی کا استعمال حرام۔ پھر آپ نے فرمایا یہودیوں پہ خدا کی لعنت ہو، اللہ نے ان پر مردار کی چربی حرام فرمائی تھی، تو انہوں نے اس کو پگھلا کر اس کی خرید و فروخت کی اور اس کی قیمت کھائی۔ خدا کی لعنت ہو یہودیوں پر۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا یہودیوں کو کھو دے، یہودیوں کو غارت کرے، ان پر مردار کی چربی حرام ہوئی تھی تو انہوں نے اسے پگھلا کر بیچنا شروع کر دیا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں بیان کی گئی۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط پہنچا جس کا مضمون یہ تھا کہ آگاہ ہو جاؤ، مردار کی غیر مذبوح کھال اور اس کے پٹھے سے فائدہ اندوز نہ ہو۔ یہ روایت ابو داؤد، ترمذی، نسائی کی ہے، لیکن کھال کے سلسلے میں ہم نے پہلی روایتیں بیان کی، وہ روایتیں زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردار کے کسی جز سے نفع نہ لو۔
اسی طرح سے ابو داؤد اور نسائی اور حاکم نے روایت کی ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درندوں کی کھال سے منع فرمایا۔ حاکم نے اتنا اور اضافہ کیا کہ درندوں کی کھال کو فرش بنانے سے منع فرمایا۔ اب پہلے لوگ شکاری تھے، چیتے کی شکار کر کے، شیر کی شکار کر کے اس کے جو ہے کھال بچھونے کے طور سے بچھاتے تھے مسند پہ، کرسیاں میں۔ اب تو شکار کرنا بولے تو سیدھا جیل میں جانے کا، اب تو منع ہے نا جی، اب تو جانوروں کی حفاظت کرے، کم ہو گئے بلکہ۔ سنا میں بھوکر کے علاقے میں وہ فارسٹ والے شیراں چھوڑے ہیں۔ ایک بچہ ڈرائیور میرے کو بولا مولانا یہاں پہ میں جو ہے شیر دیکھا، بولے کھڑا ہوا، اب دیکھو کیوں، بولے تو یہ لکڑیاں چرا رہے لوگ، اسے شیراں چھوڑے ہوتے بھی۔ تو پہلے لوگ شکار کرتے تھے، اس کی کھالیں جو ہوتی تھی دباغت دینے کے بعد اس کو فرش کے طور سے استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا کیونکہ اس کا استعمال درست نہیں ہے، اور دوسری بات اس میں فخر ہے، تکبر ہے، منع فرمایا۔ سادگی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتوں کی کھال پر سوار ہونے سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث امام احمد نے اور نسائی نے مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور سونے اور چیتوں کی کھال کے تکیوں سے منع فرمایا کہ یہ سب فخروں کی چیزیں ہی اللہ کے نبی نے منع فرمایا، حرام قرار دی گئی۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کپڑے میں چیتے کی کھال ہو فرشتے اس سے علیحدہ رہتے ہیں، فرشتے قریب نہیں آتے۔ اچھا، اسی طرح سے ہم نے جیسے روایت بیان کی کہ دباغت کے ذریعے سے وہ کھال پاک ہو جاتی ہے، اور اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے ہوا۔ آپ نے فرمایا تم اس کی جلد کو کھال کو کام میں کیوں نہیں لاتے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا کھانا تو حرام ہے، کیا یہ کھال پانی اور قرض سے پاک نہ ہو جاتی؟ عرب میں جو دباغت دیتے تھے، ہمارے یہاں نمک ڈالتے ہیں، تو اس کی جو رطوبت ہوتی ہے، چکنائی ختم ہوتی ہے، خشکی پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کھال قابل استعمال ہوتی ہے۔ عرب میں کیکر کے پتوں سے اور مٹی سے دباغت دی جاتی تھی۔ آپ نے اسی طرح اشارہ فرمایا کیا قرض سے وہ پاک نہ ہو جاتی؟ اچھا، بعض روایت میں آیا آپ نے فرمایا اس کا گوشت حرام ہے اور جلد کی اجازت ہے۔ یہ روایت دارقطنی نے بیان کی اور اس کی سب سندیں صحیح ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں جو کھال دباغت دی جائے وہ پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر مردار جانور کو حرام قرار دیا، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر خنزیر کے گوشت کو، وما خنزیر کی ہر چیز ناپاک، وما اہل بہ لغیر اللہ
چوتھی چیز وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے نامزد کیا جائے، اور اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح اس غیر اللہ کا نام لیا جائے، اس کے کسی جز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ ما اہل بہ لغیر اللہ کا مدلول صریح ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ جانور حرام اور مردار ہو جاتا ہے۔ وقت ذبح جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے، چاہے کسی دیوی دیوتا یا کسی پیر اور ولی کا نام لیا جائے اور ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہے۔ دوسری صورت، کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے، یعنی اس کا خون بہانے سے غیر اللہ کا تقرب مقصود ہو، لیکن بوقت ذبح اس پر اللہ ہی کا نام لیا جائے، جیسے بہت سے ناواقف مسلمان بزرگوں پیروں کے نام پر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بکرے مرغے وغیرہ ذبح کرتے ہیں، لیکن ذبح کے وقت اس پر اللہ ہی کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں۔ پہلے مشہور کر دیا یہ بکرا، یہ بڑے پہاڑ کے نام کا، یہ محبوب سبانی کے نام کا، گلے میں ناڑا بھی ڈال دیا اس کے، 11ویں شریف آ رہی نا اب، تو یہ نامزد کیا گیا، یا کسی بھی پیر ولی کے نام سے نامزد کیا گیا، لیکن ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے تو وہ جانور حلال ہے یا حرام؟ اب اس سلسلے میں علماء مفسرین کا فیصلہ کیا ہے؟ ہماری طرف سے بولیں گے تو لوگ ہمیں لے رہے وہابڑا ہے، نہ، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ ہم نہیں کرتے، خدماء مفسرین نے جو فیصلے کیے ہیں ہم اس فیصلے کو پڑھ کے سنائیں گے آپ۔ چنانچہ اس صورت مسئلہ میں کہ پہلے نامزد کیا گیا لیکن ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا گیا، تو کیا وہ جانور حلال ہے یا حرام ہے؟ کیونکہ ذبح کے وقت تو اس اللہ کے علاوہ کا نام نہیں لیا گیا، لیکن پہلے تو لیا گیا، پہلے نامزد کیا گیا، تو اب وہ جانور حلال ہے یا حرام؟ اس سلسلے میں دیکھو بیضاوی شریف کی حوالہ ہے، فَكُلُّ مَا نُودِيَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ اسْمِ اللَّهِ فَهُوَ حَرَامٌ وَإِنْ ذُبِحَ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى حَيْثُ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ لَوْ أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَ ذَبِيحَةً وَقَصَدَ بِذِبْحِهِ التَّقَرُّبَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ صَارَ مُرْتَدًّا وَذَبِيحَتُهُ ذَبِيحَةَ مُرْتَدٍّ۔ ہر وہ جانور جس کو غیر اللہ کا نام کر دیا گیا ہو وہ حرام ہے، اگرچہ بوقت ذبح اللہ ہی کا نام لیا ہو۔ اس لیے علماء فقہا کا اتفاق ہے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے، یعنی ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے
اگر کوئی مسلمان ذبح کرے تو وہ مرتد ہو جائے گا، یعنی اسلام سے نکل جائے گا، اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ کہلائے گا۔ یہ بیضاوی شریف میں۔ اسی طرح در مختار، مشہور فقہ حنفی کی کتاب ہے، تمام اسی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ تو در مختار کتاب الذبائح میں ہے، ذبح لقدوم الامیر ونحوہ کواحد من العظماء یحرم لأنہ اہل بہ لغیر اللہ ولو ذکر اسم اللہ واقرہ الشامی۔ کسی امیر یا بڑے کے آنے پر جانور ذبح کیا تو وہ بھی حرام ہوگا۔ اب کوئی بھی مولانا تمہارے واسطے مرغا رکھوں، تم آئے تو کاٹ تو میں، اب نامزد ہو گیا، اے ہاتھ مت لگا رہے مولانا کا مرغا، اب اگر بسم اللہ اللہ اکبر بول کے بھی کاٹا تو حرامی ہوگا۔ یہ فتویٰ در مختار میں ہے، اور شامی فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، شامی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 24۔ ترجمہ اس کا، کسی امیر یا بڑے کے آنے پر ذبح کیا تو وہ حرام ہوگا، کیونکہ وہ ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے۔ اگر بوقت ذبح اللہ ہی کا نام لیا ہو تب بھی، اور شامی نے اس کی تائید کی ہے۔ بہرحال یہ جو ہے تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ نے فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، جو استھانوں پہ جانور ذبح کیے جائیں، چاہے وہ استھان کوئی مندر ہو یا کوئی درگاہ ہو، اس مقام پہ لے جا کر ذبح کیا، اللہ نے فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، استھانوں پہ جو ذبح کیے گئے ہیں وہ حرام قرار دیے گئے۔ اسی طرح سے امام قرطبی اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار کیا ہے، ان کی عبارت یہ ہے وَجَرَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ بِالسِّيَاحِ بِاسْمِ الْمَقْصُودِ بِالذَّبِيحَةِ وَغَلَبَ ذَلِكَ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ حَتَّى عَبَّرَ بِهِ عَنِ النِّيَّةِ الَّتِي هِيَ عِلَّةُ التَّحْرِيمِ۔ عرب کی عادت تھی جس کے لیے ذبح کرنا مقصود ہوتا، ذبح کرتے وقت اس کا نام بلند آواز سے پکارتے تھے، اور یہ رواج ان میں عام تھا، یہاں تک کہ اس آیت میں تقرب الی غیر اللہ کو، جو کہ اصل علت تحریم ہے، احلال کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح سے امام قرطبی نے اپنی اس تحقیق کی بنیاد صحابہ کرام میں سے 2 حضرات پہ رکھی ہے، ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ، دوسرے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے فتاوے پہ بنیاد رکھی۔ حضرت علی کا فتویٰ کیا ہے دیکھو، حضرت علی کے زمانے میں فرزدق شاعر کے باپ غالب نے ایک اونٹ ذبح کیا جس پر کسی غیر اللہ کا نام لینے کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر حضرت علی نے اس کو بھی ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل قرار دے کر حرام فرما دیا، اور اس وقت تمام صحابہ نے اس فتوے کو قبول کیا۔ اسی طرح سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، امام مسلم نے مسلم شریف میں شیخ یحییٰ ابن یحییٰ کی سند سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث نقل کی، جس کے اخیر میں ہے
کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ ام المومنین، ہمارے کچھ رضاعی رشتہ دار اجمی لوگوں میں سے ہیں، یعنی عرب نہیں ہیں، وہ اجمی لوگ ہیں، اور ان کے یہاں روز بروز کوئی نہ کوئی تہوار ہوتے رہتا ہے۔ ہمارے دیار میں بھی ہے نا ایسا، یہ ختم ہوا اور 10 دن کو اور 15 دن کو لائن لگے والی رہتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے کہا کہ ہمارے کچھ رضاعی یعنی دودھ شریک رشتے کے رشتہ دار عجمی ہیں، اور ان کے یہاں روزانہ کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہی ہے۔ یہ اپنے تہواروں کے دن کچھ ہدیہ تحفہ ہمارے پاس بھی بھیج دیتے ہیں، ہم اس کو کھائیں یا نہ کھائیں۔ لوگ دیوالی میں لڈو بھیجتے ہیں، اسی طرح اور بھی ہدیے تحفے دیتے رہتے۔ تو حضرت عائشہ سے سوال ہوا کیا وہ کھانا نہیں کھانا ان کا ہدیہ؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا۔ کیا فتویٰ ہے آپ کا؟ اما ما ذبح لذالک اليوم لا تاکلوا ولکن کلوا من اشجارہم۔ تفسیر قرطبی جلد 2 صفحہ 207۔ ترجمہ حضرت عائشہ کے فتوے کا، جو جانور اس عید و تہوار کے دن کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہ نہ کھاؤ، حرام ہے، لیکن ان کے درختوں کے پھل وغیرہ کھا سکتے ہو۔ پھلوں میں کیا ہے جی؟ پھلوں میں کچھ نہیں۔ الغرض یہ صورت ثانیہ جس میں نیت تو تقرب اللہ کی ہو مگر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ اول تو اشتراک علت یعنی نیت تقرب الی غیر اللہ، تقرب الی غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی خوشنودی مطلوب ہے، لیکن ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، تو دار و مدار تو زبان سے زیادہ دل کا ہوگا، نیت کا ہوگا، لہذا وہ جانور بھی ان فتاوا کی بنا پر حرام ہوگا۔ ایک تیسری صورت، عرب جو ہے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، ان کے نام رکھتے تھے اور ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ ایک صورت یہ بھی تھی، اس سلسلے میں ہم تفصیلات بیان کر دی ہیں اور آئندہ بھی ہم اس کو اور تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزوں کو فرمایا حرام، اس کے بعد ایک استثنائی صورت بیان کی، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ جو شخص بے قرار ہو، مجبور ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، اگر وہ اس مردار میں سے کچھ کھا لے اپنی زندگی بچانے کے لیے، اللہ نے فرمایا فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اسپیشل اجازت دی گئی، لیکن وہ چیز حلال تو نہیں ہوتی، لیکن یہ مجبور ہے۔ اگر اس نے وہ چیز کھا لی زندگی بچانے کے لیے تو اللہ نے فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو وہ حرام چیز حلال تو نہیں ہوتی، لیکن مجبور اگر کوئی اس کو استعمال کر لے تو جو گناہ ہوا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ آیت شریفہ مشرکین کے مشرکانہ عقیدوں سے متعلق تھی، اور اسی طرح سے ناواقف مسلمان
جو اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں اور اسے بڑا ثواب سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بڑی تنبیہ بیان کی گئی ہے، احتیاط اختیار کرے، کوئی اور طریقہ اختیار کرے بزرگان دین کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ یہ جانور ذبح کرنا ہی کوئی ضروری نہیں ہے، آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلا کے ثواب بھی پہنچا سکتے ہیں، نفل چیز ہے، نفل کا ثواب بندے کے اختیار میں ہے۔ تو یہ اور طریقے ہیں۔ رہ گئی یہ بات بہت قریب کے ہیں، دعوت دیے ہیں، جانا کہ نہیں، تیرا دل کیا بول رہا، تیرا ضمیر، تیرا اسلام، تیرا ایمان کیا بول رہا؟ یاد رکھو، دنیا پوری ناراض ہوا کرے، لیکن ایک اللہ تو ناراض نہ ہو۔ بس سارے پاپڑ اسی لیے بیلنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس۔ اسی لیے مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ چاہے کوئی ناراض ہوا کرے، اللہ تو ناراض نہ ہو، اب میں تو اس کا خیال کرنا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور بھئی ایک اعلان سن لو، خاص طور سے خواتین کے لیے اعلان ہے کہ آئندہ جو ہفتہ آئے گا، کل کا ہفتہ چھوڑ کے 8 دن کے بعد کا جو ہفتہ ہے، خواتین کے لیے خاص طور سے ظہر کی نماز کے بعد ایک نشست رکھی گئی ہے، اور اس میں انشاءاللہ سیرت سے متعلق اور اصلاح معاشرے سے متعلق بیان ہوگا۔ تو خواتین خاص طور سے اس کو ذہن نشین کر لیں، یہ کل کا ہفتہ جا کے اگلا ہفتہ ظہر کے بعد سے عصر تک ہمارے جیلانی بھائی کے مکان میں ایک نشست رکھی گئی ہے، اس میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اور تمام ہی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس تاریخ اور دن کو نوٹ کر لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تاریخ 7 آ رہی ہے، 7 تاریخ ہفتے کا دن ظہر کے بعد سے عصر تک عورتوں کے لیے خاص نشست رکھی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، حاضرین مجلس اور حاضرات کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ عالم کے اندر خصوصاً عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، عدل و انصاف قائم فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ایمان والے رہتے ہیں، تمام کی جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ جب تک زندہ رکھ، ہم تمام کو اسلام کو زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔